الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں نے اس کتاب کو پڑھانا شروع کیا تھا تو اس کی ترتیب کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ اس کے 2 حصے کر دیے گئے اور یہ 2 حصے بھی قرآن مجید کی تقسیم کے مطابق کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں جو دین بیان ہوا ہے وہ خود اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی چیز کے لیے الحکمہ کی تعبیر اختیار کی ہے، اور دین کا وہ حصہ جس کو ہم قانون یا شریعت کہتے ہیں اس کے لیے الکتاب کی تعبیر اختیار کی ہے۔ میں نے بھی اس کتاب کو 2 حصوں میں اسی تقسیم کے مطابق مرتب کیا ہے، یعنی پہلا حصہ الحکمہ کا ہے اور دوسرا الکتاب کا، یا سادہ لفظوں میں کہیے شریعت اور قانون کا۔ اس میں ایمانیات کے باب کا ہم نے مطالعہ مکمل کر لیا، اب اخلاقیات کا باب شروع کر رہے ہیں۔ میں نے لکھا ہے ایمان کے بعد دین کا اہم ترین مطالبہ تزکیہ اخلاق ہے، یعنی دین میں جب ہم شریعت کے پہلو سے اس کو دیکھتے ہیں تو بدن کی طہارت کے لیے بھی کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، خور و نوش میں بھی حرمت حلت کی تحدید کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے صرف طیبات کو کھانا چاہیے، خبائث سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اہم ترین چیز اخلاق کی پاکیزگی ہے۔ ایمان کے بعد دین کا اہم ترین مطالبہ تزکیہ اخلاق ہے، یعنی انسان دوسروں کے ساتھ جو ربط پیدا کرتا ہے اس سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں انہیں ہم اخلاق کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اس لیے تزکیہ اخلاق کی ترکیب استعمال کی گئی ہے، یعنی اخلاق کو پاکیزہ بنایا جائے، اخلاق کو پیوریفائی کیا جائے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان خلق اور خالق دونوں سے متعلق اپنے عمل کو پاکیزہ بنائے، یعنی اخلاق میں جس طرح خلق بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور عام طور پر سبھی لوگ اس کو مانتے ہیں، یعنی ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے اعزہ کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھ کاروبار کرنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا رویہ رکھیں اور ایسے اخلاق، ایسی عادات اپنائیں جو دوسروں کے لیے رحمت، شفقت اور امن کا باعث ہوں۔ ہم کسی شخص کی حق تلفی نہ کریں، کسی شخص کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہ کریں، یہ سب سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام میں یا اللہ کے دین میں جب اخلاق کے تزکیے کی ہدایت کی جاتی ہے تو اس میں صرف خلق زیر بحث نہیں ہوتی، خالق کے ساتھ ہمارا تعلق بھی زیر بحث ہوتا ہے، اس کو بھی صحیح علم پر پوری پاکیزگی کے ساتھ اور اس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قائم ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہاں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ایمان کے بعد دین کا اہم ترین مطالبہ تزکیہ اخلاق ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان خلق اور خالق، یعنی مخلوقات بھی اور خالق بھی، دونوں سے متعلق اپنے عمل کو پاکیزہ بنائے۔ اس طرح اسلام کی اخلاقیات میں صرف یہی چیز نہیں ہوتی کہ ہمیں انسانوں میں سے، اپنے ابنائے نو میں سے دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، بلکہ سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر یہ چیز زیر بحث آتی ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یعنی ہمارے تعلقات کے دائرے میں یہ دنیوی رشتے تو سب سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن جس وقت ہم دین کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں،
اللہ کے پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں تو سب سے بڑے رشتے کا شعور حاصل کرتے ہیں۔ وہ ہمارے خالق کے ساتھ، ہمارے پروردگار کے ساتھ، ہمارے بنانے والے کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے۔ تو اسلام میں اخلاقیات یا دین میں اخلاقیات کا باب دونوں کا احاطہ کرتا ہے۔ معاف کیجیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان خلق اور خالق دونوں سے متعلق اپنے عمل کو پاکیزہ بنائے۔ یہی وہ چیز ہے جسے عمل صالح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو، خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنے اخلاق کو پاکیزہ بناؤ۔ تمام شریعت اسی کی فرع ہے۔ یعنی جب یہ بات اصول میں بیان کر دی جاتی ہے کہ ہمیں خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنے عمل کو پاکیزہ بنانا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ چیزیں تو اصولی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ ایک قانون، ایک ضابطے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ لکھا ہے کہ تمام شریعت اسی کی فرع ہے۔ یعنی جو اخلاقی اصول قائم کر دیے گئے ہیں، اسی پر مبنی قانون بھی بعض معاملات میں دیا گیا ہے، جس کو ہم اس کتاب کے دوسرے حصے میں دیکھیں گے۔ یعنی اسلام کا قانون یا اسلام کی شریعت اصلاً کس چیز پر مبنی ہے؟ وہ اسی پر مبنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تزکیہ اخلاق کی ہدایت کی۔ جب ہم اپنے اخلاق کو پاکیزہ بناتے ہیں تو در حقیقت خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنے عمل کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ عمل کی یہ پاکیزگی بعض مقامات پر حدود قائم کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی کو شریعت کہا جاتا ہے، اسی کو قانون کہا جاتا ہے، اسی کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں الکتاب سے تعبیر کرتا ہے۔ تمدن کی تبدیلی کے ساتھ شریعت تو بے شک تبدیل بھی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو قانون دیتے ہیں وہ جیسے جیسے دنیا میں تغیرات آتے رہے ہیں، کچھ تبدیلیوں سے بھی گزرتا رہا ہے، اور یہ ناگزیر ہے۔ یعنی جب دنیا میں تمدن میں تبدیلی آئے گی، رہن سہن کے طریقوں میں تبدیلی آئے گی، سیاسی اور معاشی معاملات میں تبدیلی آئے گی، تو کسی حد تک قانون میں بھی تبدیلی ناگزیر ہو جائے گی، تبدیلی کرنا ہوگی۔ تمدن کی تبدیلی کے ساتھ شریعت تو بے شک تبدیل بھی ہوئی ہے، اور ایک دوسری وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ قوموں کے رویے کی آزمائش یا امتحان کے لیے بھی حکم میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دی جاتی ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح اصل دین ہے۔ یعنی اصل دین کیا ہے؟ وہی پہلی صورت جس کو میں نے بیان کیا کہ اس کو قرآن الحکمہ کہتا ہے۔ وہ گویا دین کا فلسفہ ہے، دین کی بنیاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور تزکیہ اخلاق، یہ دونوں چیزیں مل کے اصلاً دین کا کنٹینٹ بناتی ہیں۔ لیکن ایمان اور عمل صالح اصل دین ہے، ان میں کوئی ترمیم و تغیر کبھی نہیں ہوا۔ یعنی ان میں کوئی تبدیلی کا سوال نہیں ہے۔ پہلے دن سے انسانوں کو جو ہدایت دی گئی، وہ خواہ ان کی فطرت میں ودیت ہوئی یا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے دی، اس میں یہی ایمانیات تھے۔ اللہ کو مانا جائے، اللہ کے فرشتوں کو مانا جائے، اللہ کے پیغمبروں کو مانا جائے، اللہ کی کتابوں کو مانا جائے، اور انسان آخرت کے دن پر یقین رکھے۔ اس دن پر یقین رکھے جس میں ہم سب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے۔ یہی ایمانیات آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، یہی سب پیغمبروں نے آ کر اپنی قوموں کو سکھائے، انہی کی تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہی قرآن میں ایمانیات کے طور پر بیان ہوئے ہیں، اور یہی ہیں کہ جن پر اس وقت بھی امت مسلمہ کو قائم رکھا گیا ہے۔ دوسری چیز وہ اخلاقی اصول ہیں۔
جو ہمیشہ سے ابدی رہے ہیں، ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جو اخلاقی اصول آدم علیہ السلام کو بتائے گئے تھے، انہی کی تجدید سب پیغمبر کرتے رہے ہیں، انہی کے بارے میں لوگوں کو ہمیشہ متنبع کیا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کی تعلیم دی ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا حصہ عالمگیر صداقتوں کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ساری انسانیت ان کو مانتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو خیر و شر کا شعور ہے، وہ جیسے ہی انسانی تجربات سے متعلق ہوتا ہے تو اگرچہ الفاظ کی تعبیریں تبدیل ہو جائیں لیکن وہ ان حقائق کو پا لیتا ہے۔ لیکن ایمان اور عمل صالح اصل دین ہے، یعنی قانون وہ فرع ہے۔ جیسے کہ ایک درخت آپ لگا دیتے ہیں تو اس پر کوئی پھل آتا ہے یا اس کی کچھ شاخیں نکلتی ہیں، تو وہ فروع ہے۔ اصل دین جس کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے وہ ایمان ہے اور عمل صالح، یعنی اچھا عمل، پاکیزہ عمل، خلق کے حوالے سے بھی اور خالق کے حوالے سے بھی۔ تو میں نے بیان کیا ہے کہ ان میں کوئی ترمیم و تغیر کبھی نہیں ہوا، یہ ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ ابدی صداقتیں ہیں، ان میں کوئی تغیر کیوں ہوگا؟ ان پر مبنی آداب، ان پر مبنی قوانین، ان پر مبنی رسوم، ان پر مبنی مراسم، ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ تمدن کے ساتھ تغیر کا بعض اوقات تقاضا کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دو صورتیں ممکن ہوتی ہیں جن کو اگر آپ اختیار کر لیں، 2 یا 3، تو ان سب سے اس اخلاقی اصول کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر بھی ان میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ جو شخص ان دونوں کے ساتھ اللہ کے حضور میں آئے گا، یعنی ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ، اچھے عمل کے ساتھ، پاکیزہ عمل کے ساتھ، قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ جو شخص ان دونوں کے ساتھ اللہ کے حضور میں آئے گا اس کے لیے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ طٰہٰ کی 75-76 آیات ہیں، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَٰلِکَ جَزَاءُ مَن تَزَکَّىٰ۔ اس کے برخلاف جو مومن ہو کر اس کے حضور آئیں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں۔ تو دیکھیے دونوں چیزیں بہت خوبی کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ جو مومن ہو کر اس کے حضور آئیں گے، یعنی ان حقائق کو قبول کر کے آئیں گے جن کی تعلیم پیغمبروں نے دی ہے، اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں۔ ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی نہ ان باغوں کو، ان جنتوں کو فنا ہے اور نہ وہ وہاں کبھی فنا سے دوچار ہوں گے، ان کے لیے وہاں دوام ہے، ہمیشہ کی رحمت ہے، جس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے عطاءً غیر مجزوز، ایسی عطا، ایسی عنایت جس میں کبھی کوئی انقطاع نہیں ہوگا۔ اور یہ صلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کریں۔ یہ دیکھیے قرآن مجید نے 2 آیتوں میں ایک جگہ پورا دین کا فلسفہ بیان کر دیا، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اصل کیا چیز ہے، پاکیزگی۔ پاکیزگی کس چیز میں مطلوب ہے؟ ایک علم میں جس کا نتیجہ ایمان ہے، دوسرے عمل میں جس کا نتیجہ اچھے اخلاق ہیں، اور دونوں کو بیان کر کے آخر میں یہ بتا دیا کہ وَذَٰلِکَ جَزَاءُ مَن تَزَکَّىٰ، اور یہ صلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کریں۔ یہی عمل صالح ہے جسے فضائل اخلاق سے اور اس کے مقابل میں غیر صالح اعمال کو اس کے رذائل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم اپنی زبان میں
یا اپنے روایتی پس منظر میں جس کو فضائل اخلاق کہتے ہیں وہ عمل صالح کہتے ہیں کہ انسان کو اچھے اخلاق اپنانے چاہیے، اخلاق میں سے فضائل کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم عمل صالح، اچھا عمل، پاکیزہ عمل اختیار کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اور اس کے مقابل میں غیر صالح اعمال ہوں گے تو ان کو رذائل اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اخلاق کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہمارے رویوں کا نام ہے، برے ہیں تو رذائل اخلاق، اچھے ہیں تو فضائل اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، میں اخلاق عالیہ کو ان کے اتمام تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یعنی گویا آپ نے بھی دین کے کنٹینٹ یا اس کے مشمولات میں اس اہم ترین حصے کی اہمیت اس طرح واضح کی ہے کہ میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اخلاق میں بلند مقام کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو اپنے اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے حوالے کتاب میں نیچے موجود ہیں، وہ دیکھ لیے جا سکتے ہیں۔ نیز فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو اپنے اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہیں، یہی لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سب سے زیادہ محبوب قرار دیا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ قرار دیا ہے جو اپنے اخلاق پسندیدہ بنا لیں۔ قیامت کے دن آدمی کی میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز اچھے اخلاق ہی ہوں گے، یہ بھی آپ کا ارشاد ہے۔ اور مزید فرمایا، اور بندہ مومن وہی درجہ حسن اخلاق سے حاصل کر لیتا ہے جو کسی شخص کو دن کے روزوں اور رات کی نمازوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی گویا اگر کوئی شخص اس دنیا کی ہر چیز سے منہ موڑ کر پورا دن روزے رکھے اور پوری رات نماز میں بسر کر دے تو جو چیز اس کو حاصل ہو سکتی ہے وہی چیز اگر کوئی شخص اس طرح کی عبادت نہ کر سکے اور لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر لے تو اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تقابل کیوں کیا گیا ہے؟ عام طور پر مذہبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات اصل ہیں، عبادات بھی اصل میں اخلاقی کا حصہ ہیں، تو اس لیے اخلاقی کے ایک حصے کو لے کر یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے خالق کے معاملے میں اس درجے متعلق ہو جائے کہ روزے رکھ کر اور نمازیں پڑھ کر اپنے شب و روز بسر کر رہا ہو، اور کوئی دوسرا شخص اعلیٰ اخلاق اپنائے اور اس میں صحیح کرے کہ آگے بڑھ جائے، تو درجے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ اب اخلاق کے بنیادی مباحث کیا ہیں، یعنی وہ اخلاقیات جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے یا اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے دین کا حصہ بنایا ہے، ان کی بنیادیں کیا ہیں، وہ اصول کیا ہیں جن پر یہ نظم قائم کیا گیا ہے۔ اس میں میں نے سورہ شمس کی 7 سے 10 آیات کو سر عنوان بنایا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور نفس اور جیسا اسے سنوارا، پھر اس کی بدی اور نیکی اسے سجھا دی کہ روز قیامت شدنی ہے، اس لیے فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کر ڈالا۔ یہ بات بتا دی کہ نفس کو پاکیزہ بنانا، اس کا تزکیہ کرنا، یہی اصل میں فلاح کی ضمانت ہے۔ فلاح قرآن مجید کی اصطلاح ہے، یعنی قیامت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو دنیا میں کیا چیز پانے کی کوشش کی جائے گی، وہ تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، اور یہ پاکیزگی نفس کے ہر پہلو کی ہونی چاہیے، اور ان کے لیے نامرادی ہے
جو اپنے نفس کو آلودہ کریں۔ آگے ظاہر ہے اس کی تفصیلات ہوں گی، ایک بنیادی بات بتا دی گئی ہے۔ اسی لیے دین کی حقیقت کو جب ہم سمجھتے ہیں تو وہاں جس طرح اس کی حقیقت عبادت کی صورت میں واضح ہوتی ہے، یعنی خدا کا بندہ بن کر انسان رہے، اسی طرح دین کے تمام احکام اور ہدایات کا ہدف جب متعین کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی روشنی میں تزکیہ ہی واضح ہوتا ہے، پاکیزگی، پیوریفیکیشن۔ معاف کیجیے۔ سورہ شمس کی اس آیت کو سر عنوان بنا کر پھر میں نے بنیادی مباحث کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، انسان کے لیے خیر و شر کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ یعنی یہ بات کہ فلاں چیز خیر ہے اور فلاں چیز شر ہے، فلاں چیز بھلائی ہے اور فلاں چیز برائی ہے، اس کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ یہ فلسفہ اخلاق کا سب سے بنیادی سوال ہے۔ پہلا سوال یہی سامنے آئے گا، یعنی کیا یہ چیزیں ہم اپنے تعامل سے سیکھتے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد تجربات سے سیکھتے ہیں، انسان کے اندر جو اپنا فائدہ حاصل کرنے کی جدوجہد ہے اس کے لیے اخلاق کے اصول بن جاتے ہیں، یہ کوئی شریعت یا دعوت ہے جو ہمیں پہنچتی ہے اور پابند کرتی ہے؟ اس کا ماخذ کیا ہے؟ کہاں سے یہ اخلاقی اصول سامنے آتے ہیں؟ یہ فلسفہ اخلاق کا سب سے بنیادی سوال ہے۔ قرآن نے ان آیتوں میں واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان دیے ہیں، بالکل اسی طرح نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچاننے کے لیے ایک حادثہ اخلاقی بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ جو عبارت ہے اس میں بنیادی سوال کو مختصر ترین الفاظ میں واضح کیا گیا ہے۔ یعنی وہ بنیادی سوال کیا تھا کہ ہمارے پاس وہ کیا ذریعہ ہے جہاں سے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ خیر یا یہ شر ہے؟ تو قرآن نے یہ بتایا ہے۔ اس پر بہت بحثیں ہوئی ہیں، اگر آپ ایتھکس کی بحثیں پڑھیں، فلسفے کے ابتدائی مباحث پڑھیں، یونان کے فلسفیوں کو دیکھیں، بعد کے لوگوں کو دیکھیں، ایک بڑا سوال یہی رہا ہے، کیونکہ انسان کے انسانی وجود کا اصلی ظہور اس کے اخلاقی احساساتی میں ہوتا ہے۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ تمہارے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حواس رکھے ہیں جن سے خارجی دنیا سے تمہارا تعلق پیدا ہوتا ہے، آنکھیں نہ ہوں تو ہمارے لیے یہ دنیا ایک تاریک گھر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کان نہ ہوں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کانوں سے محروم ہو جاتے ہیں ان کے لیے دنیا کس طرح بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو یہ جو حواس ہمیں دیے گئے ہیں وہ ہماری اصل شخصیت تک اس خارجی دنیا کو پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اسی طرح ہمارے باطن میں بھی کچھ حواس ہیں، اور ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ حادثہ اخلاقی۔ یعنی جیسے ہی ہم شعور کی عمر کو پہنچنا شروع ہوتے ہیں تو یہ حادثہ بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر بالقوہ جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہ تدریج سے نمودار ہوتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں بہت سی چیزوں کا اس کو شعور نہیں ہوتا، جو انتہائی اہمیت رکھنے والی چیزیں ہیں، یعنی کھانا مانگنا ہے اس کے لیے رونا بھی ہے، پیاس لگنی ہے اس کے لیے تقاضا بھی کرنا ہے، یہ چیزیں تو بالکل ابتدا سے شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بہت سے معاملات تدریجی طور پر نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، وہ گرد و پیش سے ملتے ہیں، تحریک چاہیے ہوتی ہے، وہ باہر سے آتی ہے۔ اسی طرح والدین یا ماحول ایسی تعبیریں دے دیتا ہے کہ جن تعبیروں کو استعمال کر کے وہ باطن کا علم باہر آ سکے، تو وہ حادثہ اخلاقی اندر موجود ہے۔ یہ قرآن مجید نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے
کہ انسان اپنی افادیت کو سامنے رکھ کے یا اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے کچھ قوانین قاعدے بناتا چلا جاتا ہے، وہ بھی بنتے ہیں، لیکن اخلاق کی اصل بنیاد خیر و شر کے اس شعور میں ہے جو انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے، اور انسان اس کو کیسے دریافت کرتا ہے؟ اس کو دریافت کرنے کے لیے جس طرح خارج کی دنیا کو دریافت کرنے کے لیے آنکھیں دی گئی ہیں، کان دیے گئے ہیں، اسی طرح ایک حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے۔ وہ محض ایک حیوانی اور عقلی وجود ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اخلاقی وجود بھی ہے۔ انسان ایک حیوانی وجود ہے، چنانچہ اپنی جبلتیں لے کے آیا ہے، کھانا پینا، جنس کی ضرورت۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں باہر سے نہیں آتی، یہ بھی انسان کے حیوانی وجود کے وہ تقاضے ہیں جو اس کی خلقت کے ساتھ اس میں پیدا کر دیے گئے ہیں، صرف ان کا ظہور ہوتا ہے اور انسان پھر ان تقاضوں کو پورا کرنے کے اسباب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان ایک عقلی وجود ہے، یعنی وہ صرف دی ہوئی معلومات پہ اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان معلومات کے لوازم اور نتائج کا استنباط کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی جز دے دیجئے کلیات میں تبدیل کر دے گا، کلیہ دے دیجئے اجزاء اور فروع نکال کے رکھ دے گا، تو وہ ایک عقلی وجود ہے۔ یہ چیز بھی اس کو ودیت کی گئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم جانوروں کو سدھا لیتے ہیں اس طرح سے کوئی شخص انسان کے بچے کو سدھا کے یہ چیزیں سکھا دیتا ہے، یہ اس کا باطن ہے جو ظہور پذیر ہوتا ہے۔ وہ محض ایک حیوانی اور عقلی وجود ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اخلاقی وجود بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خیر و شر کا امتیاز، یعنی بلائی اور برائی کا امتیاز۔ بلائی ایک الگ چیز ہے اور برائی ایک الگ چیز ہے، اس کو امتیاز کہیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے دل و دماغ میں الہام کر دیا گیا ہے۔ جس طرح اس کے حیوانی وجود کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جبلی احساسات دے دیے گئے ہیں، جس طرح کہ اس کے عقلی وجود کے لیے استنباط کا دائیہ اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے خیر و شر کو الگ الگ پہچان لینے کی صلاحیت بھی اس کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ بعض دوسرے مقامات پر یہی حقیقت انا ہدینہ السبیل، ہم نے اسے خیر و شر کی راہ سجھا دی، یہ سورہ دہر میں فرمایا ہے، اور ہدینہ النجدین، ہم نے کیا اس کو دونوں راستے نہیں سجھائے، یہ سورہ بلد میں فرمایا ہے۔ بعض دوسرے مقامات پر یہی حقیقت انا ہدینہ السبیل اور ہدینہ النجدین کے الفاظ میں واضح کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید نے یہاں سورہ شمس میں اس کو جامعیت سے بیان کیا ہے، اور بعض دوسری جگہوں پر بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے، یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ کے انسانوں میں اس کا ظہور ہو جاتا ہے، دوسری جگہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ عالمگیر ہے۔ جہاں جہاں انسان ہے، قانون کیا ہوگا، ضابطہ کیا ہوگا، مراسم کیا بنیں گے، اختلاف اس میں ہوگا، اس احساس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ چنانچہ برے سے برا آدمی بھی گناہ کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی گناہ کا احساس، یہ چیز غلط ہے، یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، میں کسی کا حق تلف کر رہا ہوں یا کسی کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہوں، خواہ اس کی جان کو، خواہ اس کے مال کو، خواہ اس کی آبرو کو، انہی سے گناہ وجود میں آتا ہے۔ تو جیسے ہی انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے، جان لیتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ چنانچہ بڑے سے بڑا آدمی بھی گناہ کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دینے کے بعد اس کی لاش چھپانے کی کوشش کی تھی۔ یہ بڑا گناہ تھا جو آدم کے ایک بیٹے سے ہوا، اور گناہ کیا بلکہ بہت بڑا جرم تھا جس کا ارتکاب انسانیت کے خلاف کیا گیا۔ یہ وہ جرم ہے کہ جس نے دنیا میں فساد کی بنیاد رکھی، بہت بڑا جرم تھا۔ لیکن جس وقت اس نے یہ کیا
تو پھر کوشش کی کہ اپنے بھائی کی لاش کو کہیں چھپا دے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دینے کے بعد اس کی لاش چھپانے کی کوشش کی تھی، تو ظاہر ہے کہ احساس گناہ ہی کی وجہ سے کی تھی۔ یہی معاملہ نیکی کا ہے۔ انسان اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے اپنے اندر عزت و احترام کے جذبات پاتا ہے، اور اپنے لیے جب بھی کوئی معاشرت پیدا کرتا ہے، کوئی سوسائٹی بناتا ہے، اس میں حق و انصاف کے لیے لازماً کوئی نظام قائم کرتا ہے۔ اس کو آپ پرانے قبائل کی سطح پر جا کر دیکھ لیں، اس کو آپ زرعی تمدن میں دیکھیں، اس کو دنیا کی جدید ریاستوں میں دیکھیں، اس وقت کے ترقی یافتہ معاشروں میں دیکھیں، ہر جگہ یہ چیز ہوگی کہ نیکی، اچھائی، انسان اس سے محبت کرتے نظر آئیں گے۔ وہ نیکی اور اچھائی کو دیکھیں گے تو اس کی قدر کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اور اگر نیکی اور خیر کا، نیکی اور بھلائی کا صدور ہوگا کسی سے، تو وہ عزت اور احترام کا مستحق سمجھیں گے اسے، اور اپنے لیے جب بھی کوئی معاشرت پیدا کریں گے تو اس میں حق و انصاف کے لیے لازماً کوئی نظام بنائیں گے۔ یعنی اگر حق تلفی ہوگی، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو خواہ وہ قبیلے کے شیخ کی سطح پر ہو، خواہ وہ پنچایت کی سطح پر ہو، خواہ وہ جرگے کی سطح پر ہو، یا عدالتوں کی سطح پر ہو، کوئی نہ کوئی نظام انسان بناتا ہے، اس لیے کہ وہ حق اور انصاف کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ یہ اس امتیاز خیر و شر کے فطری ہونے کا صریح ثبوت ہے۔ یعنی اس کا ظہور، انسان کے اس احساس کا ظہور صرف کسی مذہبی روایتی میں نہیں ہوتا، ہر جگہ کسی نہ کسی درجے میں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک فطری احساس ہے، انسان کے اندر موجود ہے۔ جس طرح کھانا پینا سکھانا یا بول و براز کی تعلیم دینا، اس میں بھی تزکیہ اخلاق کے پہلو موجود ہوتے ہیں اور انبیاء بھی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اصلاً یہ انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ برائی کے حق میں انسان بعض اوقات بہانے بھی تراش لیتا ہے، لیکن جس وقت تراشتا ہے اسی وقت جانتا ہے کہ یہ بہانے وہ اپنی فطرت کے خلاف تراش رہا ہے۔ یعنی جب ہم بات بنا رہے ہوتے ہیں، ہیلا گری کر رہے ہوتے ہیں، جب اپنے کسی جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے مختلف راستے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جب غلطی کے اعتراف کی بجائے گریز کی راہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے باطن میں اس بات کو جانتے ہوتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ اسی وقت جانتا ہے کہ یہ بہانے وہ اپنی فطرت کے خلاف تراش رہا ہے، اس لیے کہ وہی برائی اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ کر بیٹھے تو بغیر کسی تردد کے وہ اسے برائی ٹھہراتا ہے۔ یعنی خود چوری کرنے کے لیے، خود رشوت کھانے کے لیے، خود ملاوٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی بہانہ تراش لے، لیکن اگر کوئی دوسرا یہی کام اس کے ساتھ کر ڈالے تو احتجاج کرتا ہے، بغیر کسی تردد کے وہ اسے برائی ٹھہراتا ہے اور اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے۔ یہاں پر بھی علی سبیل تغلیب کا اسلوب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نیکی کے بہت سے کام ہیں، لیکن اگر غور کرو تو نیکیوں کے مشمولات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ چنانچہ نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے اور تم یہ پسند نہ کرو کہ دوسرے لوگ اسے جانیں۔ اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر چونکہ یہ احساس موجود ہے، اس لیے کسی نہ کسی درجے میں تم اپنی اس حرکت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو، تم نہیں چاہتے کہ دوسرے اسے جانیں۔ نفس انسانی کا یہی پہلو ہے جسے قرآن نے نفس لوامہ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے بتایا ہے کہ خود تمہارے اندر وہ چیز رکھی گئی ہے کہ جیسے ہی تم گناہ کا ارتکاب کرو گے، برائی کا ارتکاب کرو گے، نیکی سے انحراف کرو گے، تو ایک ملامت گر نفس اندر موجود ہے جس کو عام زبان میں ضمیر کہہ لیا جاتا ہے، وہ فوراً احتجاج کرتا ہے، فوراً توجہ دلاتا ہے، فوراً تنبیہ کرتا ہے۔
نفس انسانی کا یہی پہلو ہے جسے قرآن نے نفس لوامہ سے تعبیر کیا ہے اور پھر پوری صراحت کے ساتھ فرمایا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ یہ سورہ قیامہ کی 14-15 آیات ہیں۔ بلکہ حق یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، یعنی جو رویے وہ اختیار کرتا ہے وہ برائی ہے یا بھلائی ہے، اس کو انسان جانتا ہے، اس کی اپنی شہادت موجود ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اگرچہ وہ اپنے لیے کتنے ہی بہانے بنائے، یعنی گریز و فرار کے 1000 راستے تلاش کرے، ہیلا گری کرے، لیکن وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، اپنے اوپر خود گواہ ہے کہ نیکی اور خیر سے متعلق کوئی ابہام اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیر معمولی کرم ہے کہ انسان کو اس نے جب اس امتحان میں ڈالا ہے، جس امتحان کو ہم دنیا کا امتحان کہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ حادثہ اخلاقی اس کے اندر رکھ دیا ہے، تاکہ اگر پیغمبروں کی ہدایت اور دعوت اس تک نہ بھی پہنچے تو ایک عالمگیر صداقت کی حیثیت سے وہ اپنے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کی طرف بڑھے۔ اس بحث میں چونکہ اس کو خدا کا الہام قرار دیا گیا ہے اور قرآن مجید نے اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، چنانچہ اس پر بنا کر کے میں نے لکھا ہے کہ اس الہام کی تعبیر میں، یعنی اب ہمارے اندر وہ چیز موجود ہے لیکن اس نے اب انسانی تعبیرات اختیار کرنی ہے، باہر آنا ہے، باہر الفاظ ملیں گے، الفاظ معاشرہ دیتا ہے، والدین دیتے ہیں، اعزاء اقربا دیتے ہیں۔ اس الہام کی تعبیر میں، یعنی وہ اندر جو چیز بالاجمال موجود ہے، وہ جب خارج کی دنیا اور ہمارے معاملات سے متعلق ہوتی ہے تو اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے گا، تعبیر، اس کی انٹرپریشن کیسے ہوگی۔ اس الہام کی تعبیر میں البتہ اشخاص، زمانے اور حالات کے لحاظ سے بہت کچھ اختلافات ہو سکتے تھے، یعنی یہ الہام تو اندر موجود تھا، لیکن بہرحال انسان اس دنیا میں جب زندگی بسر کرتا ہے تو مختلف اشخاص سے اس کے رابطے ہوتے ہیں، وہ خود بھی اپنی کچھ انفرادیتیں رکھتا ہے شخص کی حیثیت سے، زمانہ اثر انداز ہو جاتا ہے، حالات میں تغیرات آتے رہتے ہیں، تو اس میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اختلافات پیدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس کی گنجائش بھی اس نے باقی نہیں رہنے دی، یعنی چونکہ یہ اہم ترین چیز تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس الہام کی تعبیر میں جو اختلافات ہو سکتے تھے ان کی گنجائش بھی ختم کر دی۔ کیسے؟ اور جہاں کسی بڑے اختلاف کا اندیشہ تھا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے خیر و شر کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ یعنی نبوت کا سلسلہ اصلاً اسی لیے ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، نہیں، جہاں غلطی کا امکان تھا، جہاں اختلافات ہو سکتے تھے، ان میں پیغمبر آ کے فیصلہ کن طریقے سے بتا دیتے ہیں کہ خیر اور شر کی تعین میں جو تم کوتاہی کر رہے ہو اس کا ازالہ کرو۔ ان پیغمبروں کی ہدایت، یعنی یہ جو خدا کے پیغمبر آئے، ان پیغمبروں کی ہدایت اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ انسان اپنے اندر جو کچھ پاتا ہے، یعنی یہ اخلاقی احساس، یہ ہدایت اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔ میں اپنے اندر جو علم پاتا ہوں یہ اس پر مہر تصدیق ثبت کر دیتی ہے، اور انسان کا وجدانی علم بلکہ تجربی علم، یعنی ہم معاشرے کے تجربات سے، تعلقات کے تجربات سے جو چیزیں سیکھتے ہیں، قوانین حیات اور حالات وجود سے استنباط کیا ہوا علم، یعنی اس دنیا میں بینگ یا وجود جن حالات سے دوچار ہے اور اس سے زندگی کے جو قوانین بنتے ہیں، اس سے بھی ہم بہت سی چیزوں کا استنباط کرتے ہیں۔ اور عقلی علم، یعنی پھر وہ استنباطی علم جو ہمارے ہاں وجود میں آتا ہے، یہ انسانی علم کی مختلف جہتیں ہیں جن کو چند الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے، سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی ایسا کہیں نہیں ہے کہ انسانی علم کا کوئی پہلو اس کی تردید کرتا ہو۔ چنانچہ اخلاق کے فضائل و رذائل اس کے نتیجے میں پوری قطعیت کے ساتھ متعین ہو جاتے ہیں، کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔
جو کچھ اندر ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. یہ انسان کے تمام علوم بھی تصدیق کر دیتے ہیں، پیغمبر بھی مہر تصدیق سب کر دیتے ہیں. چنانچہ فضائل کیا ہیں وہ بھی متعین ہو جاتے ہیں، رذائل کیا ہیں وہ بھی بالکل متعین ہو جاتے ہیں، کوئی ابہام باقی نہیں رہتا. ہمارا وقت ختم ہو گیا، یہ بحث ابھی جاری ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں. ہم صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال آج کا جو آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی طالب علم جب دین کے علوم کا مطالعہ کرنا جاتا ہے تو سب سے پہلے جن علوم کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے وہ ہے اصول فقہ کا علم. فقہ کا علم، تفسیر کا علم اور باقی جو علوم ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ اصول فقہ سے متعارف نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں، اس وقت تک آپ دین پہ غور و فکر کا کوئی عمل نہیں کر سکتے. ہم آپ سے جب مختلف دینی معاملات میں گفتگو سنتے ہیں، مسائل ان کی طرف رجوع کیسے ہو، ماخذ کی بحث، کہیں پر بھی یہ اصول فقہ کا جو علم ہے آپ کی گفتگو میں زیر بحث نہیں آتا. کچھ ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس اصول فقہ کا جو علم ہے جس کی کتابیں موجود ہیں، ماضی کی ایک روایت ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے بلکہ آپ کے اپنے بھی کوئی ایسے مدون مرتب اصول فقہ نہیں ہے جن کی بنیاد پر آپ کی افکار کا کانکریٹ جائزہ لیا جا سکے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ اصول فقہ کا علم ہے کیا، اور آپ کے پورے یہ جو پیراڈائم ہے اس کے اندر آپ کے اپنے اصول فقہ کیا ہیں؟ میری کتاب میزان اگر لوگوں نے پڑھی ہے تو وہ یہ جانتے ہوں گے کہ اس میں پہلے باب کا عنوان ہے اصول و مبادی. یہ باب کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ آگے جو کچھ دین بیان کیا گیا ہے، پوری کتاب دین کو بیان کرتی ہے، بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ بھی دین ہے وہ میں نے اس کتاب میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے. دین کا کوئی ایک جزو، کوئی ایک مسئلہ، کوئی ایک باب اس میں زیر بحث نہیں ہے، سارا دین زیر بحث ہے. تو پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اس دین کو اخذ کرنے، یعنی دین کی تعلیمات کو اخذ کرنے کے لیے کیا اصول پیش نظر رکھے گئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو ہر جگہ بتایا جائے گا. یعنی جب آپ کوئی چیز بھی لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو آپ کا اپروچ کیا ہے، اچھا کس طرح آپ چیزوں کو دیکھیں گے، اس کے لیے کیا فنڈامنٹلز ہیں، کیا پرنسپلز ہیں جن کو آپ ملحوظ رکھیں گے. اگر کوئی زبان سے متعلق چیز ہے تو اس میں کیا کریں گے، استنباط سے متعلق چیز ہے تو اس میں کیا کریں گے، عقلی چیزیں ہیں تو ان کو کیسے دیکھیں گے. تو یہ تو ناگزیر ہے، یعنی ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے. تو اصول و مبادی میں جو چیزیں ہمارے نزدیک دین کے فہم کے لیے یا دین کو اپروچ کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ میں نے بھی بیان کی ہیں. مجھ سے پہلے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو خود امام فراہی نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. یعنی تفسیر کے اصول کیا ہیں، التکمیل فی اصول التاویل ایک پوری کتاب ہے، اگرچہ مسوداتی کی صورت میں رہ گئی لیکن بہرحال وہ بھی ہے. اسی طرح نظام القرآن میں بھی بہت سے اصول بیان کیے ہیں اور بہت سی جگہوں پر بھی اس کو بیان کیا ہے. تو اصول کی بحث تو ہر حال میں ہوگی، یعنی اس سے گریز نہیں ہو سکتا. اور یہ بات اپنی اصل میں بالکل درست ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی علم کو سمجھنا چاہتا ہے، کسی فن کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اسے یہ بتانا چاہیے یا پہلے متعین کرنا چاہیے کہ اس تک اپروچ کے کیا اصول ہوں گے. کیونکہ اگر یہ متعین نہیں ہے، یہ واضح نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپروچ ہوچ پاچ ہوگی. یعنی آپ ہو سکتا ہے ایک چیز کو ادھر سے لے لیں، دوسری چیز کو ادھر سے لے لیں، کنسسٹنٹ نہیں ہوگی. یہ کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے. یعنی میں اس بات کو اصول میں بالکل صحیح سمجھتا ہوں کہ آپ کسی علم پر بھی اگر گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں اس طرح کی تلفیق نہیں ہو سکتی کہ آپ دائیں بائیں سے چیزیں لے کر اس میں ٹانک دیں. آپ کو متعین کرنا پڑے گا کہ آپ کیسے اپروچ کریں گے. تو اپنے اپروچ کے اصول میں نے
اپنی روایت کے تحت اس میں وضاحت سے بیان کر دیے ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس کے 3 اجزاء ہیں جب آپ بنیادی بات پڑھنے کے بعد آگے جاتے ہیں، یعنی مبادی تدبر قرآن، قرآن مجید ظاہر ہے کہ دین کی بنیاد ہے، اس سے مراجعت کے لیے کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، بطور اصول کیا چیزیں سامنے رہنی چاہیے۔ پھر مبادی تدبر سنت، دین میں دوسری بڑی چیز کیا ہے؟ سنت۔ تو سنت تک رسائی کے لیے کیا طریقے ہوں گے، کیسے متعین کی جائے گی وہ، اور کس طریقے سے کسی چیز کو قرآن کا حکم اور کسی چیز کو سنت کا حکم قرار دیا جائے گا۔ اور پھر بتایا ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو دین کا تنہا ماخذ ہے، بہت سی باتیں لوگوں نے بیان کر دی ہیں جن کو ہم روایتیں کہتے ہیں، اخبار احاد کہتے ہیں، یا اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں، اس میں تدبر کے کیا اصول ہوں گے۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہی چیزیں ہیں کہ جو اصول فقہ میں بھی بیان ہوتی ہیں۔ اصول فقہ کی کوئی کتاب آپ اٹھا لیں، اس میں یہی مباحث ہوں گے۔ یہ بتایا جائے گا کہ قرآن مجید میں جو احکام بیان ہوئے ہیں، یا جو سنت میں احکام بیان ہوئے ہیں، یا جو روایتوں میں احکام بیان ہوئے ہیں، یا جو اجماع سے باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں، یا قیاس سے لوگوں نے جو اجتہادات کیے ہیں، ان کو کیسے دیکھا جائے گا۔ تو اس میں احناف اپنے بیان کریں گے، شوافی اپنے بیان کریں گے، پھر اس کے بعد جمہور اصولین ہیں، انہوں نے ان تمام روایتوں میں ایک طرح کی توفیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام شاطبی کا اپنا ایک زاویہ نظر ہے جس کے تحت انہوں نے موافقات لکھی ہے۔ ابن حزم بھی کچھ معاملات میں ایک دوسرا زاویہ نظر رکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اس میں بڑی اجتہادی بصیرت کے ساتھ کلام کیا ہے۔ تو یہ جتنا کچھ بھی آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، اس کو اصل میں اس وقت اصول فقہ اس لیے کہہ لیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں قرآن کے احکام یا شریعت پر ارتکاز ہو گیا۔ تو اس پر ارتکاز ہو جانے کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے بڑا علم گویا فقہ بن گئی، یعنی احکام معلوم کرنے ہیں۔ تو اصول فقہ کو آپ جب دیکھتے ہیں تو اس میں احکام کو اپروچ کرنے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور اسی کے تحت یہ متعین کیا گیا ہے کہ مثلا ہمارے سامنے لفظ آئے گا تو ہم دیکھیں گے وہ محکم ہے، ہم دیکھیں گے وہ ظاہر ہے، ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا نوعیت رکھتا ہے، اس کا حکم کیا ہوگا، اس کو کس مقام پر پلیس کریں گے۔ اس کے بعد یہی سنت کی اور یہی حدیث کی بحثیں ہیں، کون سی حدیث قبول کی جائے گی، کس طرح قبول کی جائے گی، سنت کے اخذ کرنے کے کیا طریقے ہوں گے، اجتہاد کے کیا طریقے ہوں گے۔ آپ شاطبی کی موافقات کو اگر دیکھیں تو اس میں تو تینوں ہی ابواب کو الگ الگ کیا گیا ہے، یعنی قرآن ہے اور اس کے اصول عامہ ہیں جن کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگویں کی ہیں، اس کے بعد سنت ہے اور اس کے بعد اجتہاد ہے۔ باقی جگہوں پر آپ کو 4 میں تقسیم ملے گی، یعنی اس میں پہلے قرآن مجید زیر بحث آئے گا، پھر سنت حدیث زیر بحث آ جائے گی، اس کے بعد پھر قیاس اور اجماع ہوگا۔ قرآن مجید کی بحث البتہ وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ ایک کلام ہے، زبان میں بات کہی گئی ہے، تو وہاں الفاظ کی دلالتوں کی بحث کی جاتی ہے۔ تو اپروچ کا فرق ہے اس معاملے میں ہمارے اور ان کے درمیان۔ اصول تو ہم بھی متعین کریں گے اور کرتے ہیں، جس نوعیت کے اصول انہوں نے آگے جا کے متعین کیے ہیں اور جو تفصیلات طے کی ہیں ان کی میں کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ میرے نزدیک بنیادی چیزیں طے ہونی چاہیے، وہی کنسسٹنسی پیدا کر دیتی ہیں۔ جب ان کو سامنے رکھ کر آپ ٹھیک اپروچ اختیار کر لیتے ہیں قرآن کی طرف، سنت کی طرف، حدیث کی طرف، تو باقی چیزیں جو اجتہادی نوعیت کی ہیں وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی بہت تفاحص کی اس پہلو سے ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عقل سے نوازا ہے۔ جب ایک مرتبہ ایک فریم متعین ہو جاتا ہے تو اس کے اندر وہ اپنے حالات کے لحاظ سے بہت کچھ کر لیتا ہے۔ تو یہ اپروچ کا میں نے جس طرح کہ عرض کیا فرق ہے، ورنہ اصول تو ہر جگہ ہونے چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، یہ جو اصول فقہ کا علم ہے، آپ نے بیان کیا کہ آپ بھی اپنی فکر کو پیش کرنے سے پہلے اپروچ کیسے کرنی ہے، مسائل کا حل کن پرنسپل پیرامیٹرز پہ نکالا، اس کو آپ نے کتاب میں بیان کیا۔ یہ جو ہمارا روایتی اصول فقہ کا علم ہے، اس میں اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ 2 پہلوؤں سے، سب سے پہلے وہاں بحث ہوتی ہے کہ سورسز آف ریلیجن کیا ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اور دوسری آپ نے بات کی کہ جو کچھ ان بیان ہوا ہے وہ قرآن میں ہو، وہ سنت میں ہو، اس کلام کو کیسے اپروچ کیا جائے گا، اس میں پھر دلالت کی بحث ہے، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص۔ اور تو مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو روایتی تعبیر ہے اصول فقہ کی، اس میں کیا سورسز میں بھی اختلاف کرتے ہیں اور اس کے اطلاق میں بھی اختلاف کرتے ہیں؟ اختلاف آپ کا کہاں بنیادی طور پہ پیدا ہوا ہے اس سے؟
میں نے تو اپنی کتاب کے شروع میں بیان کر دیا ہے کہ میرے نزدیک دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ کی ذات والا سے بات ہے۔ اچھا، آپ دین کی حیثیت سے کوئی بات اگر پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یا اصل میں اللہ کے پیغمبر کی بات بتانی پڑے گی اور آپ کہیں گے کہ یہ اس پر فرع ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک، اور یا یہ ہے کہ اصولی حکم وہیں سے آپ کو لینا پڑے گا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اب قیامت تک دین کا تنہا ماخذ ہے، اگر آپ اجمال میں بات سمجھنا چاہیں۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین ہمیں کس طرح ملا ہے، کن صورتوں میں ملا ہے؟ تو میں نے اپنی کتاب کے پہلے ہی صفحے پر لکھ دیا کہ 2 صورتوں میں ملا ہے، ایک قرآن اللہ کی کتاب کی حیثیت سے، دوسرے سنت۔ پھر یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن کس طرح ہم تک پہنچا ہے، سنت کس طریقے سے ہم تک پہنچی ہے، پھر سنت کے عنوانات پہلے ہی صفحے پر بیان کر دیے تاکہ ایک اجمالی تصویر سامنے آ جائے، کیونکہ لوگ قرآن سے تو واقف ہوتے ہیں لیکن سنت کے معاملے میں چونکہ مباحث پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ تعارف کرا دیا ہے، اسی کو لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ میں نے 26 سنتیں اخذ کی ہیں، نہیں، وہ عنوانات ہیں، ان کی آگے پھر پوری کتاب میں تفصیل کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ نماز میں کیا کیا سنن ہے، کن کن چیزوں کو جاری کیا گیا، وہ آگے تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ تو جب لوگ پوری کتاب کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ تصویر بالکل سامنے آ جاتی ہے۔ تو میرے نزدیک اس بات کو ایسے پیش کرنا چاہیے۔ اجماع کے بارے میں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ تو بالکل ایک بدعت ہے، دین میں آپ اس کو کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ آپ میرے ہاں جو مضمون میں نے اس پر لکھا ہے، میری کتاب مقامات میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں میں نے تنقید کر کے بتایا ہے کہ اس کے جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ دین میں کوئی چیز بھی کتاب و سنت کے مقابل میں آ کر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، لوگوں کا فہم ہے، ایک کا فہم ہو، 2 کا فہم ہو، پوری امت کا فہم ہو، اس کو جب چاہے آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی بنیاد پر بھی چیلنج ہوگا، وہ سنت کی بنیاد پر بھی چیلنج ہوگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی روایت مل جائے گی تو اس پر بھی بحث کا ہدف بن جائے گا، اور علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں بھی چیلنج ہوگا۔ تو یہ کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم اجماع سے تعبیر کرتے ہیں۔ اجتہاد البتہ ہوا اور پانی کی طرح کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جن معاملات پہ دین کی ہدایت ہمارے پاس صراحتاً موجود نہیں ہوتی وہاں ظاہر ہے کہ ہمیں اجتہاد کرنا ہوتا ہے۔ اس کی اجازت قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دی گئی ہے، بلکہ قرآن مجید نے خود بہت سی چیزوں کو اجتہاد پر چھوڑ کر بتایا ہے کہ تمہیں غور و فکر کر کے ان کو خود متعین کر لینا چاہیے۔ تو اجتہاد تو ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ اجتہاد میں ایک بڑی اہم صورت قیاس بھی ہے، تو اس وجہ سے وہاں تو کوئی بڑا اختلاف نہیں، لیکن اجماع سے میری مراد وہ نقل کا اجماع نہیں ہے، یعنی جس سے قرآن منتقل ہوا ہے، جس سے سنت منتقل ہوئی ہے، وہ تو ایک قطعی ذریعہ ہے منتقل ہونے کا، لوگوں کے فہم پر اجماع تو میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے میں نے اس کو بیان بھی نہیں کیا۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ 22 نومبر ابھی گزرا ہے، آپ کے علم میں ہوگا مولانا سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ کا یوم وفات تھا۔ سید صاحب کا ذکر آپ نے اپنے مضمون میں بھی کیا، دبستان شبلی کے بارے میں جو آپ نے لکھا۔ آپ سید صاحب کی زندگی، ان کے مراحل، خود پہلے دبستان شبلی سے متعلق ہوئے، شبلی ان کے اساتذہ میں سے ہیں، آپ نے لکھا بھی کہ بعد میں ان کی جو مراجعت ہے وہ تبدیل ہوئی۔ کیسے دیکھتے ہیں سید صاحب کے فکری سفر کو، ان کی شخصی خدمات کو، ان کے محاسن کو، اور بالخصوص ان کے ادبی جو پہلو ہیں وہ جو سامنے آتے ہیں؟ وہ دبستان شبلی کے بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں، اور دبستان شبلی کے خصائص کے بارے میں کئی مرتبہ لکھ بھی چکا ہوں اور میں نے بیان بھی کیا ہے۔ مولانا شبلی کی شخصیت ایک مجمع البحرین تھی، یعنی ان میں جدید چیزوں کی طرف ایک خصوصی فہم، خصوصی شعور آپ کو ملتا ہے، اگرچہ جدید علوم سے اس طرح کی واقفیت نہ بھی ہو ان کے زمانے میں یا ان کو، لیکن اس کا شعور ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب وہ قدیم علوم کے بڑے علماء میں سے ہیں، ان کو جانتے ہیں جس طرح کے جاننے کا حق ہے، بڑی خدمت انہوں نے انجام دی۔ ندوۃ العلماء میں وہ بیٹھے، وہاں انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی تربیت کی، بالکل اسی طرح سے سید سلیمان ندوی کی تربیت کی۔ یہ دونوں جو غیر معمولی شخصیات ہیں، یہ شبلی ہی کے زیر اثر پروان چڑھی ہیں۔ اگر آپ ان کے ابتدائی زمانے کو دیکھیں اور غور کریں، سید سلیمان نے تو گویا اپنی پوری زندگی کا مقصد ہی یہ قرار دیا تھا کہ وہ استاد کے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، اور وہاں شبلی اکیڈمی میں وہ ساری زندگی بیٹھے رہے، جس کو آپ دارالمصنفین کہتے ہیں۔ ان کی سیرت کی بھی انہوں نے تکمیل کی۔
اس پورے مدرسہ فکر میں شبلی کا بنیادی کام سمجھنا چاہیے کیا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ادیب تو وہ ہیں، ان کا اصل تعلق ادب سے ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی اردو شاعری کی کلیات بھی موجود ہے، ان کی فارسی شاعری بڑی غیر معمولی ہے. اس میں آپ کو حافظ کا سا جوش، جذبہ اور انداز نظر آئے گا، اور فارسی ادب پر بھی ان کی بڑی نظر ہے. شعر العجم آپ جانتے ہیں کہ بڑی غیر معمولی چیز ہے. بہت سے لوگوں نے اس پر تنقیدات لکھی ہیں، ان سے قطع نظر بہرحال وہ ایک غیر معمولی کام تھا جو ان کے قلم سے ہوا. اسی طرح موازنہ انیس و دبیر دیکھیے، مثنوی مولانا روم پر ان کا کام دیکھ لیجئے. تو ادب کا ایک بڑا وسیع پس منظر رکھتے ہیں شبلی. اور دوسری جانب تاریخ، تو ادب اور تاریخ یہی اختصاص ہیں مولانا شبلی کے. اچھا. اور اس کا اثر پھر ان کے شاگردوں پر بھی ہوا ہے، غیر معمولی طور پر ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ عربی ادب میں بھی وہ مولانا فیض الحسن سہارنپوری کے شاگرد ہیں، اور مولانا فیض الحسن سہارنپوری اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ادیب الہند کہنے کے مستحق ہیں. اگر شاہ ولی اللہ امام الہند تھے تو مولانا فیض الحسن سہارنپوری ادیب الہند تھے. ان کی آپ حماسہ کی شرح دیکھیے، ان کی آپ سبع معلقات کی شرح دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا دنیا ہے جو انہوں نے یہاں پیدا کر دی. عربی ادب، خاص طور پر جاہلی ادب کا ایسا غیر معمولی ذوق ہے، ایسا غیر معمولی فہم ہے. اس طرح وہ دیکھتے ہیں اس کو کہ جس کے بعد قرآن مجید کے فہم کے دروازے کھلتے ہیں. تو مولانا شبلی ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے ہاں بھی عربی ادب کا ایسا ہی ذوق آپ نمایاں پاتے ہیں، اگرچہ انہوں نے خاص طور پر اس کو موضوع نہیں بنایا. سید صاحب کے ہاں بھی یہی چیز موجود ہے. تاہم مذہب کے کانٹینٹ کو موضوع بنایا جائے، یا اصول کو موضوع بنایا جائے، یا قرآن مجید کو موضوع بنا کر اس کی شرح و تفسیر پر کوئی کام کیا جائے، یا اس کے اصول منضبط کیے جائیں، اس کو انہوں نے اختیار نہیں کیا. اس کو شبلی نے بھی اختیار نہیں کیا، اور سید صاحب نے بھی اختیار نہیں کیا. ایک بڑا عالم بہت سی چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے، بہت سی چیزیں اس کے یہاں زیر بحث رہتی ہیں، اس میں اس کی کچھ آراء بھی ہوتی ہیں. چنانچہ شبلی کی بھی آپ بعض چیزیں دیکھیں، سید صاحب کی بھی بعض چیزیں دیکھیں، سیرت ہی میں بعض مباحث دیکھیں تو وہاں دین کا کانٹینٹ زیر بحث آیا ہے، لیکن اس طریقے سے وہ ان کا خصوصی موضوع نہیں ہے. وہ اس کی تنقید اس طرح نہیں کریں گے. اس میں ان کے ہاں وہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی جو مثلا بعد میں امام فرائی کے ہاں ملتی ہیں. لیکن مسلمانوں کے علوم، ان علوم سے اخذ و استنباط کی صلاحیت، مسلمانوں کا ادبی سرمایہ، اس ادبی سرمایہ تک ان کی رسائی، اسی طرح ان کی تاریخ کے مختلف رموز، اسرار، غوامض، یہ ان کا خصوصی موضوع ہے. اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تصنیفات ان کی اسی نوعیت کی ہیں. شبلی کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے الفاروق لکھی، المامون لکھی، اسی طرح امام ابو حنیفہ کے سوانے لکھے. تو ان کے ہاں سوانحی ادب بہت کمال کو پہنچا ہے. خود اپنے بارے میں جس وقت انہوں نے سیرت لکھنا شروع کی تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کہا کہ عجم کی مدح کی، عباسیوں کی داستان لکھی، مجھے چندے مقیم آستان غیر ہونا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا. تو آخر میں وہ سیرت لکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. 2 مجلدات انہی کی لکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہ نصیحت کی کہ سید صاحب اس کو مکمل کریں، تو سید صاحب نے اس کو مکمل کیا ہے. اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ اپنے استاد کے ساتھ تعلق، اس کے علم کو سمجھنے کا حق ادا کرتی ہے. میں یہ عرض کر چکا کہ ان کے ہاں اصل مباحث اسی نوعیت کے ہیں. خود سید صاحب کی پہلی بڑی کتاب عمر خیام پر ہے جی، اور اس میں انہوں نے آپ جانتے ہیں کہ عمر خیام کی زندگی، اس کے علوم، اس کا پس منظر، ان سب چیزوں کو جو جدید طریقے ہیں سیرت نگاری کے یا جدید طریقے ہیں سوانح نگاری کے، ان کو اختیار کر کے لکھا ہے. شبلی کے ہاں بھی اس کا بڑا اثر ہے. خود سیرت النبی کو اگر آپ دیکھیے تو وہ بالکل اسی طریقے سے لکھی گئی ہے جس طریقے سے مغرب میں یہ روایت قائم ہو گئی تھی کہ کسی شخص کے لائف اینڈ ورکس لکھے جائیں. یعنی آپ اس کے سوانح بھی لکھیں اور پھر یہ بھی بتائیں کہ اس کی زندگی میں جو افکار پیدا ہوئے یا جن کو اس نے اپنا موضوع بنایا وہ کیا تھے. یہ طریقہ ہے. مجھے اگرچہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سخت اختلاف ہے، وہاں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جا سکتا، تاہم انہوں نے اسی طریقے کو اختیار کیا. یہی وجہ ہے کہ پھر بعد کی کئی جلدیں آپ دیکھتے ہیں سیرت کی ایسی ہیں کہ جن میں سیرت کے مباحث اس طرح نہیں ہیں، وہ سب علوم زیر بحث آ گئے ہیں جو دین کے علوم کہے جا سکتے ہیں.
اس میں وہ بڑی احتیاط اختیار کرتے ہیں، چونکہ دین اصلاً ان کا موضوع نہیں. دین سے میری مراد دین کا کانٹینٹ. دین اصلاً اس وقت موضوع بنتا ہے جب دین کے اصول، قرآن کی تفسیر کے اصول، قرآن مجید کی تفسیر، سنت کی تعین، حدیثوں کی تعویل، یہ آپ کا اصلاً موضوع بنتی ہے. ان کے یہاں یہ سب چیزیں ضمناً آتی ہیں. کیونکہ ضمناً آتی ہیں تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو عمومی روایت قائم ہے اس سے انحراف نہ کریں. یعنی مسلمانوں کے ہاں ایک علم ہے جو دین کی چیزوں کو متعین کر چکا ہے. یہ بالکل ایسی چیز ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کشاف کو اٹھائیں، بڑی غیر معمولی تفسیر ہے. زبان و ادب کے ائمہ میں سے زمخشری ہیں. ہر آدمی ان کی مراجعت کرنے کے لیے مجبور ہے. رازی بھی ان کو نقل کرنے پہ مجبور ہے، بیضاوی بھی ان کو نقل کرنے پہ مجبور ہے. بعد کے لوگ بھی ان کو دیکھے بغیر کوئی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ ان علوم میں ان کی حیثیت غیر معمولی ہے. لیکن فقہی معاملات میں وہ کوئی تحقیق نہیں کریں گے، بس حنفی نقطہ نظر بیان کر دیں گے. اسی طریقے سے روایتوں کے معاملے میں بھی کوئی تحقیق و تنقید کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں. کوئی صاحب علم یہ تعین کر لیتا ہے کہ مجھے کس میدان میں رہنا ہے. آپ بعد میں بھی دیکھیں کہ یہی چیز آپ کو مثلا مولانا علی میاں کے ہاں ملے گی، یہی چیز ڈاکٹر حمید اللہ کے ہاں ملے گی، یہی چیز ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے ہاں ملے گی. تو یہ ایک زاویہ نظر ہے جس میں علوم کی اس روایت کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس کا کسی نہ کسی نئے پہلو سے جائزہ لیا جاتا ہے، اور زیادہ تر علم کی تاریخ، اشخاص کی تاریخ، سیاسی تاریخ، یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی نئی راہ یا تفردات راہ نہ پائیں. تو 2-3 جگہوں کے اوپر انہوں نے جب اس طرح کی رائے اختیار کی، مثلا دوزخ کے معاملے میں کہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور سیرت میں اس پر جب احتجاج ہوا تبدیل کر دیا اس کو. اچھا. وہ عام طور پر اس طرح کی چیزوں کو وہ اپنی کتابوں کی مقبولیت کے راہ میں بھی حائل سمجھتے تھے اگر آپ ان کو دیکھیں. اور ایک خاص طرح کا ان کے اندر دین کے ساتھ محبت کا ذوق تھا، جس کا ظہور بعض موقعوں پر مسلمانوں کے ملی مسائل میں ہوا، بعض موقعوں پر مسلمانوں کی سیاسی شخصیات کے باب میں ہوا. شاید آپ کے لیے باعث تعجب ہو کہ انہوں نے محمد علی جناح کی مدح میں نظمیں لکھی ہیں، اور پھر بعد میں وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید ہو گئے. تو اس طرح گویا حکیم الامت نے شبلی کے سب سے بڑے شاگرد کو کہا جا سکتا ہے. یعنی شاگرد تو ان کے امام فراہی بھی ہیں، ابوالکلام آزاد بھی ہیں، لیکن سید صاحب کی نسبت بالکل وہی تھی جو امام فراہی کے ساتھ ہمارے استاد امام امین حسن اصلاحی کی ہے. تو ان کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے گویا اپنی آغوش میں لے لیا، اور بعد کا زمانہ انہوں نے اسی طریقے سے بسر کیا، اور بہت کچھ ان سے استفادہ بھی کرتے رہے. اس طرح ایک تصوف کی روایت کے ساتھ وہ وابستہ ہو گئے. تاہم بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علامہ اقبال ان کے بارے میں کہتے تھے کہ خانوادہ علماء کے آخری چشم و چراغ ہیں. بہت دوستی بھی رہی، اور جب بھی کوئی علمی مسئلہ سمجھنا پیش نظر ہوتا تھا تو اقبال انہی کی طرف رجوع کرتے تھے. انہوں نے اکٹھے سفر بھی کیے ہیں، چنانچہ سفر نامہ افغانستان جس کے بعد انہوں نے پسچ باعث کردہ اقوام شرق لکھی ہے، وہ سید صاحب ہی کی مائیت میں ہوا تھا. وہ سید صاحب کا یہ تعلق رہا. سید صاحب نے اقبال کے بارے میں اپنے تاثرات بھی بعض مجالس میں بیان کیے ہیں. بہت سے لوگ ان کو روایت کرتے ہیں، اس میں تنقیدیں بھی ہیں، اور وہ بہرحال ان کے مداح تو ہیں ہی. ان کی مثنویوں پر، ان کے کلام پر انہوں نے تبصرے لکھے ہیں اپنے زمانے میں. تو ہماری تاریخ کے بڑے لوگوں میں سے ہیں. ان سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ وہ دین کے معاملے میں جو الجھنے ہیں یا جو مسائل ہیں یا اصول میں جو مباحث اور مسائل ہیں ان پر آپ کی رہنمائی کریں گے. یعنی وہ مسلمانوں کی روایت، علم کی روایت اور آپ کی میراث میں کھڑے ہو کر جن علوم سے ان کی دلچسپی ہے، خاص طور پر تاریخ، سیرت اور اسی طرح بعض ادبی مباحث، ان پر آپ کی رہنمائی کریں گے، اور ان میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بہت بڑے لوگوں میں سے. ٹھیک ہے ہم صاحب، آپ نے بہت ہی تفصیل سے بیان کیا، اور آپ نے ذکر کیا تو میرے ذہن میں ان کا جو شعری مجموعہ ہے ارمغان سلیمان کے نام سے، اس میں بھی مولانا اشرف علی تھانوی سے وہ بیت ہوئے ہیں، تو بڑی غیر معمولی نظمیں انہوں نے ان کی مدح میں لکھی ہیں. ایک پہلو ذرا مجھے اور بتائیے گا، خود سید صاحب ندوۃ العلماء میں پڑھے، وہاں سے فارغ التحصیل، اور پھر خود اس کی شبلی نے ان کے ذمہ باغ بھی دے دی اور وہی اس کو سنبھال کے.
دیوبند کے اوپر ہم نے بات کی، دیوبند کی تحریک کی آپ نے جو پس منظر ہے اور اس کی جو جڑیں ہیں ان کو بتایا کہ کس قدر مضبوط اور کس قدر آرگینیکلی وہ تحریک دنیا میں اٹھی ہے۔ ہندوستان ہی کے اندر ایک اتنی بڑی روایت کے امین دیوبند کی تحریک چل رہی ہے اور ساتھ میں ندوۃ العلماء بھی آپ کو پیدا ہوتا نظر آتا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں ندوہ کے وجود کو اور پھر اس کے اثرات جو ہماری مذہبی معاشرت تھی ہندوستان کی اس پہ کیسے پڑے، اور آج بھی کیا آپ فرق کرتے ہیں دیوبندی روایت اور جو ندوۃ العلماء کی ایک روایت پیرلل چل رہی ہے؟ ندوہ دین میں کوئی نئی روایت نہیں پیدا کر سکتا۔ ندوہ کے جو خصائص ہیں ان میں ایک چیز تو یہ تھی کہ انہوں نے عربی زبان کو ایک زندہ زبان کے طور پر پڑھنا شروع کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ پرانے علوم کی کمپریہنشن یا ان کا فہم پیدا ہو جائے، یا لوگ قدیم علوم کی مراجعت کر سکیں یا ان کے غوامض تک رسائی حاصل کر سکیں، وہ عربی زبان لکھ سکیں، بول سکیں، اور جو زبان اس وقت عالم عرب میں بولی لکھی جا رہی ہے اس کا ذوق اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ ایک چیز یہ تھی۔ دوسری چیز وہی تاریخ، میں نے آپ سے عرض کیا نا، تاریخ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں محض واقعات کی تاریخ آتی ہے، نہیں، علم کی تاریخ ہے، اصول کی تاریخ ہے، فنون کی تاریخ ہے۔ ان کے ہاں زیادہ اہمیت اسی چیز کی ہے۔ آپ مولانا علی میاں کو، جو سب سے بڑے آدمی بعد میں ان کے ہاں ہوئے، ان کو دیکھیے تو ان کی زیادہ تر کتابیں یہی ہیں، یعنی امت مسلمہ کے علوم، امت مسلمہ کا پس منظر، امت مسلمہ کی تاریخ، اس کو وہ موضوع بناتے ہیں۔ تاریخ دعوت و عزیمت ہی دیکھ لیجئے ان کی کتاب، کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ان کی اپنی صوفیانہ تعبیر ہے دین کی، اس کے پس منظر میں رکھ کر پوری دعوت کے اساتین کو دیکھا ہے، اور ان کا ایک بہت اچھا تعارف آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میرے نزدیک یہ کوئی تنقید نہیں ہے کہ فلاں کا زاویہ نظر کیا ہے، کہنے کہ تو آپ برٹن رسل کی جو فلسفے کی تاریخ ہے پڑھیں تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اس میں رسل کے اپنے زاویہ نظر کے کیا اثرات ہوئے ہیں۔ یعنی آپ برنٹ کی تاریخ پڑھیں یا آپ فرینک تھلی کی پڑھیں فلسفے کی تاریخ، یا ول ڈوراں کو دیکھیں تو آپ کو رسل کی تاریخ میں انہیں واضح فرق نظر آئے گا۔ تو غیر معمولی لوگ جو کوئی زاویہ نظر رکھتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ اثرات بہرحال ان کے بیان پر، چیزوں کو دیکھنے کے زاویے پر ہوتے ہیں۔ علم کی دنیا میں اس کو قبول کرنا چاہیے، یعنی میں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو ندوے کی روایت کے بنیادی خصائص یہ رہے ہیں زیادہ تر۔ اس کے نتیجے میں ان کے ہاں جو جدید علوم ہیں یا جو نئی شخصیات پیدا ہوئیں، جیسے مولانا سید اللہ صاحب مودودی تھے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد تھے، تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک فراخ طبی رہی۔ اچھا۔ اور زیادہ تر وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان سے روابط بھی رہیں، تعلق بھی رہے۔ آپ دیکھیں کہ مولانا علی میاں امام فرائی کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک خاص مجلس میں بھی گئے، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ سید صاحب تو خیر ان کے عشاق میں سے ہیں، انہوں نے بہت کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے۔ سب سے اچھی، سب سے بہترین تحریریں اگر امام فرائی کے تعارف میں آپ منتخب کریں تو وہ سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس سب کے باوجود یعنی وہ زاویہ نظر کیا ہے، اس سے دین کو کیسے دیکھنا ہے، دین کے حقائق کو کس طرح دیکھنا ہے، وہ اس کے قریب سے گزر جاتے ہیں، اس کو موضوع نہیں بناتے، اس لیے کہ ان کا زاویہ بالکل الگ ہے۔ دیوبند اس کے برعکس اصلاً دین کی ایک تعبیر میں کھڑا ہے، اصلاً۔ تو یہی وجہ ہے کہ زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ آپ کو ندوے کے دینی تصورات میں اور دیوبند کے دینی تصورات میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ بڑی حد تک دیوبند ہی میں جا چکے ہیں، اس کی شخصیات سے پھر ان کا تعلق بھی پیدا ہوا۔ دیوبند جس تعبیر پر کھڑا ہے وہ اصل میں دین کی صوفیانہ تعبیر ہے۔ علم کے جس پس منظر پہ کھڑا ہے وہ ہماری روایت کا وہ علم ہے جو بتدریج کئی مراحل سے گزرنے کے بعد ایک فقہی تعبیر کی صورت میں نمایاں ہوا ہے سلفی تعبیر کے مقابل میں۔ تو اس لیے دیوبند کے ہاں آپ کو اس پر زیادہ رسوخ نظر آئے گا، یعنی وہ اس کے بالکل اندر اترے ہوئے ہوں گے، وہ اس سے مخالف کسی چیز کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے، ان کے لیے اکاموڈیٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ ندوے کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، وہ چونکہ پچھلی پوری تاریخ کو بھی تاریخی پس منظر میں دیکھتا ہے تو آج جو کچھ تاریخ بن رہی ہوتی ہے اس کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو مزاج کا فرق، طبیعت کا فرق، زبان کے متعلق نظریے کا فرق، یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دیوبند کا جو صوفیانہ تعبیر پر مبنی علمی پس منظر ہے ندوے نے اس سے کوئی بڑا انحراف کر لیا ہے۔ ندوہ اس میں ہی کم و بیش کھڑا ہے، کوئی چھوٹی موٹی انفرادی آراء ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، بحیثیت مجموعی شبلی کے ہاں بھی کوئی ایسا بڑا انحراف نہیں ہے۔ آپ الکلام اور علم الکلام کو دیکھ لیجئے، آپ ان کی تاریخی چیزیں دیکھ لیجئے، ان کے سیرت کے مباحث دیکھ لیجئے، ایک محققانہ انداز، نظر، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن بڑی چیزوں کے معاملے میں اگر کہیں ان کی رائے میں کچھ تفاوت پیدا بھی ہوا ہے تو عام طور پر انہوں نے گریز کا یا اجمال کا طریقہ اختیار کیا ہے، امام فرائی کا ایسا اسلوب اختیار نہیں کیا۔
تو ان کے ہاں یہ چیز ہے. یہ اصول کیا چیز ہے، دین میں کیسے اپروچ کرنا ہے، قرآن کو کیسے دیکھنا ہے، ان کو موضوع بنانے کی بجائے وہ مسلمانوں کی تراث کو یا مسلمانوں کی علمی میراث کو موضوع بناتے ہیں. اور یہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی خدمت ہے، اس کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھنا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اس میں آپ ان کے زاویہ نظر سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. دین کے ساتھ تعلق، دین کو کیسے جاننا ہے، دین کی صوفیانہ تعبیر کی کیا نوعیت ہے، اس میں وہ کم و بیش روایت کے اندر کھڑے ہوئے لوگ ہیں. تو اس لیے جب وہ روایت کے اندر کھڑے ہیں تو آپ ان میں اور دیوبند میں اس پہلو سے کوئی تفریق نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر، بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. ایک پہلو ذہن میں میرے آیا، وہ یہ کہ آپ کا اپنا جو دینی فکری پس منظر ہے، ظاہری بات ہے آپ باقاعدہ طور پر یہ کہ کسی مدرسے کی روایت سے اس طرح وابستہ ہوں کہ آپ کا اپنا مدرسہ ہو اور اس کی ایک تاریخ ہو. لیکن آپ کے جو بزرگ ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی یا مولانا فراحی، ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ان کی روٹس موجود ہیں، خود اداروں کی صورت میں، مدرسۃ الاصلاح ہو یا ندوۃ العلماء ہو. وہاں کے علماء ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کے علمی مقام کو بھی سمجھتے ہیں. لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ جو ایک جس کو آپ کہتے ہیں عصبیت بنتی ہے، آپ اپنی شاخوں سے اٹھ کر اپنے اس مضبوط تناور درخت کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ جب مخالفت کے جھونکے بھی آئیں تو نیچے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں بچانے کے لیے. مدرسۃ الاصلاح بھی اور خود ندوۃ العلماء بھی، اگرچہ دیوبند سے ایک دوسری جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، وہ خود بھی اس نئی روایت کے کوئی محافظ یا امین نہیں بن سکے، وہ عصبیت میں نہیں ڈھل سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جن بزرگوں کا آپ نے نام لیا ہے، آپ امام فراحی کو لے لیں، آپ میرے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کو لے لیں. مولانا تو خیر آ ہی گئے وہاں سے، بہت کم عرصہ ان کو وہاں ملا ہے. تو یہ لوگ اس طرح کے اس گاؤں کے لوگ نہیں تھے، یعنی بنیادی طور پر یہ علم اور ادب کی دنیا کے لوگ تھے، اور انہوں نے ان علوم ہی کو اپنا محور اور مرکز بنایا. اثرات ہر جگہ موجود ہیں، وہ ندوے کے لوگوں پر بھی موجود ہیں، وہ مدرسۃ الاصلاح میں تو خیر بہت محبت کے ساتھ موجود ہیں. لیکن محکم سطح پر وہ ایک نیا فکر جڑ پکڑ لیتا، اس کی بنیاد پر آگے کام کرنے کے مواقع پیدا ہوتے. یہ چیز جو ہے یہ میرے خیال کے مطابق مقصود بنائی نہیں گئی. اچھا، یعنی میں نے تو استاذ امام کو اپنی 25 سال کم و بیش ساتھ رہ کے دیکھا ہے، ان کے ہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی. اس لیے میرے خیال میں جو نئی روایت انہوں نے ڈالی، اس روایتی کو آگے بڑھانا چاہیے کہ یہ ساری امت ہماری جماعت ہے، یہ سارے مدرسے ہمارے مدرسے ہیں، یہ سارے ائمہ ہمارے ائمہ ہیں، یہ سب علماء ہمارے علماء ہیں. علم کی روایت کو اس طرح کی عصبیتوں کے بجائے بالا تر کھڑے ہو کر اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے اور اس پوری امت کے اندر کام کرنا چاہیے. تو مجھے تو یہ زیادہ پسند ہے، میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اسی وجہ سے میں نے خود اپنی زندگی میں اگر کبھی اس طرف کوئی رجحان ہوا بھی تو بہت جلد اس سے چھٹکارا پا لیا. ٹھیک ہے ہم سر، آخری سوال اس سلسلے سے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. یہ علامہ اقبال ایک جدید پڑھے لکھے آدمی، فلسفے کا پس منظر، مغربی علوم پہ ان کی دسترس، اور یہ ہمارے مشرقی علوم اور روایتی علم کے ساتھ تمسک رکھنے والے ایک بالکل کہتے ہیں قدامت پرست علماء، اقبال کے ساتھ ان کا ریلیشن، یا اس کو میں اگر اس معاملے میں کہوں کہ جو رومانس ہے، آپ ندوہ کی روایت دیکھیں، آپ دیوبندی کی روایت دیکھیں، بر صغیر کے علماء کیسے ایک جس کو میں اگر سادے الفاظ میں کہوں بغیر داڑھی کے ایک آدمی اور ایک مغربی طرز کی زندگی گزارنے والا انسان، اور وہی معاشرت اور وہی پس منظر تعلیمی لے کر وہ آیا ہے بر صغیر میں، یہ علماء کا التفات اور علماء کی محبت اور علماء کی نگاہ کا یہ مرکز محور، علامہ انور شاہ کاشمیری ہوں، سید سلیمان ندوی ہوں، شبلی ہوں، مولانا مودودی ہوں، یہ سارے حضرات اقبال کے ساتھ ایک غیر معمولی تعلق کے خاطر رکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو ندوے کے بارے میں بتائی ہے. جس طرح ندوہ مسلمانوں کی میراث کے پس منظر میں کھڑا ہے، اقبال بھی مسلمانوں کی جو شعری میراث ہے اس کے پس منظر میں کھڑے ہیں. آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ پیر رومی پیر من روشن ضمیر، یعنی رومی کو انہوں نے اپنے پیر کی حیثیت سے پیش کیا ہے. مسلمانوں کی کم و بیش 1000 سال کی تاریخ صوفیانہ تعبیر کے تحت ہے. صوفیانہ تعبیر کا سب سے زیادہ غیر معمولی اظہار شاعری میں ہوا ہے. شیخ عطار کو آپ پڑھیں، سنائی کو آپ پڑھیں، رومی کو آپ پڑھیں، اور بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں تو اقبال اسی روایت کے آدمی ہیں. جب اقبال شعر کہتے ہیں، خاص طور پر انہوں نے فارسی کو جب اختیار کیا ہے، تو اس میں جن جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اس پوری امت کی میراث کے ساتھ جس تعلق کا اظہار کرتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں جو خواب دیکھتے ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں اجنبیت ہو. اور کیونکہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں
اور جتنے قادر الکلام ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنے بات کا اظہار کرتے ہیں وہ سانچہ ہر آدمی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے اقبال کے ساتھ تو کچھ اگر اختلاف پیدا ہو سکتا تھا تو اسی وقت پیدا ہو سکتا تھا جب وہ اپنے ان افکار کا عقلی یا علمی بنیادوں پر اظہار کریں. وہ انہوں نے خطبات میں کیا، ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں. تو آپ دیکھیے کہ اس ساری روایت نے اس کو رد کر دیا. یعنی دیوبندی علماء سے الگ سے پوچھ لیجئے وہ بھی قبول نہیں کریں گے. مولانا علی میاں جنہوں نے روایہ اقبال لکھی ہے اور اقبال کی بڑی تحسین کی ہے، اقبال سے ایک عاشقانہ تعلق تھا ان کا، اور عربی عالم عرب کو انہوں نے بڑے پیمانے پر متعارف کرایا اقبال سے. اقبال کی شاعری سے غیر معمولی انسپریشن لیتے ہیں. وہ خطبات کے بارے میں ان کی رائے معلوم کر لیجئے، خود سید سلیمان کی رائے معلوم کر لیجئے. تو اس وجہ سے اقبال کا وہ پہلو اتنا زیادہ سامنے آ نہیں سکا. وہ اصلاً ایک شاعر ہے، اصلاً ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ان کے کچھ علمی مقدمات بھی ہیں، ان کی کچھ آراء بھی ہیں، اور خطبات کی بڑی اہمیت ہے. یعنی خطبات اصل میں مسلمانوں کو ایک نئے دور کی نوید دیتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے علم کو خاص طور پر اور تمہارے مذہبی فکر کو کس طرح کی تشکیل جدید کی ضرورت ہے. تو ان کا بڑا علمی کارنامہ ہے وہ. اس کے نتائج، اس کا فکر کیا ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ میں بہت سی چیزوں پر تنقید کرتا ہوں، لیکن اپنی اصل کے لحاظ سے وہ ایک غیر معمولی کام ہے. اس کو مذہبی حلقے نے بالکل نظر انداز کیا. خود مولانا سید اوراللہ صاحب مودودی کے ساتھ بہت سی موقعوں پر بات کرنے کا موقع ملا ہے، وہ خطبات کو آن نہیں کرتے تھے. اچھا، اقبال کی شاعری، اقبال کا ادب، اقبال کے جذباتی احساسات، اقبال جس طرح کی محبت امت مسلمہ سے رکھتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ذکر کرتے ہیں، جس طرح مسلمانوں کے احیاء اور تجدید کے خواب دیکھتے ہیں اور پھر اس کو اپنی لافانی شاعری میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے تو ہر آدمی اعتزاز محسوس کرتا ہے. تو اس لیے اقبال لوگوں کے ذہنوں پر چھا گئے. اقبال نے گویا ان کی زبان اختیار کر لی. جو کچھ وہ اپنے دل میں سوچتے تھے اس کو اپنے لافانی کلام میں نئے الفاظ، نئی تعبیریں، نئی ترکیبیں دے دیں، اور ایک زندہ ابلتے ہوئے فوارے کی طرح گویا انہوں نے اپنے علم اور اپنے دینی تصورات کو بھی بیان کیا. تو اس لیے اقبال سے، ان کی شاعری سے کون اختلاف کرے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ اگر شاعری کے اس پردے کو آپ تھوڑا ہٹا دیں تو خود اس میں بھی آپ کو مثلا جاوید نامہ میں اور بہت سی جگہوں کے اوپر ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جن کے اوپر شدید نقد کیا جا سکتا ہے یا ہمارے علماء کر سکتے تھے، لیکن وہ ایسے اسلوب میں بیان ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر فتویٰ لگانا اتنا آسان نہیں ہے. چنانچہ ان کے جذباتی پہلو، ان کی شاعری، ان کا ادب، ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا خاص طرز بیان اور جس طریقے سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اس کا زیادہ غلبہ ہوا ہے. ایک پورے دور کو انہوں نے متاثر کیا اور آج بھی متاثر کر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اقبال کے افکار، خیالات جو مذہب کے بارے میں ہیں، ہماری تاریخ کے بارے میں ہیں، علوم کے بارے میں ہیں، وہ زیادہ تر نظر انداز ہوئے ہیں مذہبی طبقے کی طرف سے. وہ اس کو کوئی زیادہ اعتنا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم صاحب، آخری ایک پہلو پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں مختلف شخصیات پہ. آپ کو لگتا ہے کہ جو مذہبی علم ہے اس میں پچھلے کوئی 100-150 سال کے اندر جو کچھ ہمیں ہند کے اندر نظر آتی ہیں، ایسی عبقری، ایسی نابغہ شخصیات، نئے نئے روشن پہلو ہیں جن سے وہ کام کر رہے ہیں، باقی جو مسلم امہ کا اسٹیج ہے وہاں پر وہ نمایاں چیزیں نہیں نظر آتی، تو یہ کوئی خاص وجہ ہے ہند کے اندر اس چیز کے ارتقاء کی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے. یعنی مختلف قومیں بعض چیزوں میں بہت نمایاں ہو کر رہنمائی کے مقام پر چلی جاتی ہیں. مغرب کو دیکھ لیں، وہ سائنسی علوم میں کس طرح دنیا کی پچھلے 200 سال سے رہنمائی کر رہا ہے، اور اس وقت لگتا ہے کہ ساری امامت ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. تو ہندوستان دینی علوم میں رہنمائی کے مقام پر ہے. جس درجے کے لوگ امام الہند شاہ ولی اللہ اور خود ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ عالم عرب میں بھی نہیں ہوئے. بہت غیر معمولی شخصیات ہیں یہ سب. ان کا علم، ان کا دیکھنے کا انداز، ان کا رسوخ، اس کی کوئی مثال آپ کو آسانی سے نہیں ملے گی. تو یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے. بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ جو قدیم روایتیں ہیں ان کے اندر بھی، اب مثلا دیوبند میں علامہ انور شاہ کاشمیری جیسا مجتہدانہ بصیرت رکھنے والا شخص پیدا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جس ماحول میں تھے اس ماحول میں بہت سی باتیں نہ کہی جا سکتی تھیں، نہ سنی جا سکتی تھیں، تاہم آپ کو وہ چیز ملتی ہے جو ان کے ہاں پائی جاتی ہے. تو امام فرائی ہندوستان نے پیدا کیے ہیں، اصلاحی صاحب کو پیدا کیا ہے، شبلی کو پیدا کیا ہے، ابوالکلام کو پیدا کیا ہے، ابواللہ مودودی کو پیدا کیا ہے. تو بڑے لوگ پیدا ہوئے. بلکہ میں تو یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو صوفیانہ تعبیر پر مذہبیت اور خاص فقہی تعبیرات پر مبنی علم ہے، اس کا ایک غیر معمولی اظہار احمد رضا خان صاحب بریلوی میں ہوا ہے.
وہ بھی معمولی آدمی نہیں ہے. یعنی ایسے ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے، جس کو آپ بریلوی نقطہ نظر کے لوگ کہتے ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت یا امام کی حیثیت دی ہے، تو وہ اس کے مستحق ہیں. تو مختلف علوم فنون میں جو غیر معمولی شخصیات ہندوستان نے پیدا کی ہیں، وہ شاید باقی دنیا میں آپ کو اس طریقے سے نہیں ملیں گی. یہ میں جب بھی ذکر کرتا ہوں تو ضرور توجہ دلا دینی چاہیے کہ میرا ذوق یہ نہیں ہے کہ آپ جن لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں یا ان سے مختلف طریقے سے سوچتے ہیں ان کو آپ مذمت کی جگہ پر رکھ لیں. نہیں، ان کے اپنے علم، ان کے اپنے پس منظر اور ان کے اپنے کام کو سامنے رکھ کر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ سب ہماری میراث ہیں، اور آج بھی ہوں تو ہمارے علماء ہیں. علم کی دنیا اس طرح کے تعصبات سے بالا تر رہ کر چیزوں کا جائزہ لینے کی دنیا ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں ان سب لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں، اور اس عزت اور احترام کے باوصف جن چیزوں سے مجھے اختلاف ہے پوری شدت سے اختلاف بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی خوبصورت جملے پہ آپ نے خاتمہ کیا. ہمارے یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ.